نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم مہمانان کرام اور میرے معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم وطن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کی اس پروقار تقریب میں آزادی کی نعمت کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، آزادی ایک عظیم ترین نعمت ہے اور عام انسانیت کے لیے قدرت کا سب سے بڑا انعام ہے۔ آزادی صرف ایک لفظ نہیں، زندگی کا افتخار ہے۔ یہ صرف ایک ادبی ترکیب نہیں، صبح حیات کا نکھار ہے۔ آزادی کی قیمت ان محکوم قوموں سے پوچھو جو غلامی کی تاریک راتوں میں سفر کرتے کرتے تھک گئی ہیں اور جن کے افراد آزادی کی شمع کی روشنی کے لیے ترس رہے ہیں۔ سامعین محترم، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ ہم آزادی کا سبز ہلالی پرچم وقت کی بلندیوں پر لہرا رہا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ نعمت جتنی عظیم ہوگی اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنی ہی بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ نعرہ تکبیر! ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائے سارے چھوٹے بڑے، نعرہ تکبیر! پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان! سارے چھوٹے بڑے جوش کے ساتھ نعرہ لگائے، پاکستان! سامعین محترم، اور پھر آزادی کی نعمت کہ جس کے بارے میں تاریخ اپنا فیصلہ یوں سناتی ہے کہ خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی، کہ خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی، بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر کبھی۔ سامعین محترم، تحریک پاکستان پر ایک نظر ڈالتے ہی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے آزادی پاکستان کے لیے ہر قسم کی قربانی سے کام لیا۔ آگ اور خون کے سمندر عبور کیے، لاکھوں معصوم بچوں کو کربانوں کی نوکوں پر اچھالا گیا۔ بے شمار عورتوں نے اپنے سہاگ پاکستان کے ناموس پر قربان کر دیے۔ لاتعداد جوان سینہ تان کر ہندوؤں اور سکھوں کی گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ ابلیس رقص کرتا رہا، ابلیس رقص کرتا رہا، انسانیت پردوں میں منہ چھپاتی رہی۔ ان شہیدوں کے لبوں پر تبسم تھا۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے جان نثار تھے، یہ کاروان آزادی کے وفادار تھے، یہ دو قومی نظر اسلام کے فداکار تھے۔ ان کے مقدس لہو کا ایک ایک قطرہ 14 اگست کی حرمت کی قسم کھا کر اعلان کر رہا تھا، عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے، عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے، عشق میری جان آزادی میرا ایمان ہے، عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، اور آزادی پہ میرا عشق بھی قربان ہے۔ نعرہ تکبیر! یہ بڑے بچے نہیں نعرہ لگا رہے، چھوٹے آواز لگا رہے، بڑے نہیں زور لگا رہے، سارے ہٹ راموں کی طرح بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر! پاکستان! پاکستان کا مطلب کیا؟ شہدائے پاکستان! شہدائے پاکستان! نعرہ تکبیر! سامعین محترم، یوم آزادی کا دن ہر مرتبہ ہمارے لیے آزادی کی اہمیت اور قدر و قیمت کا پیغام لے کر آتا ہے۔ یہ دن پیغام عمل بھی ہے اور یوم احتساب بھی۔ اس روز ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم آزادی کی حرمت کو پہچاننے میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ عالم اسلام کے بطل جلیل قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے آزادی کے نام سے پاکستان کی صورت میں جو امانت ہمیں سونپی، ہم نے اس کی کس حد تک حفاظت کی۔ سامعین محترم، جب ہم اپنی کوتاہیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ ہم نے اپنا آدھا پاکستان گوا دیا ہے، اب ہمارے دشمن باقی آدھے پاکستان کو بھی ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ فرقہ واریت کا زہر فضاؤں میں گھولا جا رہا ہے، صوبائی لسانی عصبیت کو ہوا دی جا رہی ہے، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، مسلمان مسلمان کے لہو سے کھیل رہا ہے۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت